بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، سورہ قصص کی آیت نمبر 52۔ فرمایا جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر یعنی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو حبشہ سے عیسائی آئے تھے اور پھر آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کی طرف تو ان کی بات پوری آتی ہے سامنے۔ فرمایا آگے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اور ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ تو جیسے عرض کیا کہ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حبشہ جب مسلمان گئے تھے اور وہاں مسلمان یہ بات خبر پہنچ گئی اور اسلام کا پیغام وہاں پہنچا، تو وہاں 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے وہ مکے پہنچا تاکہ وہ براہ راست نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ تو یہ وقت جو ہے مسجد حرام میں آ کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ قریش کے لوگ بھی اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے کہا دیکھیں اب یہ بات گویا ہر ایک چیز ان کے لیے ایک تماشا بنی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ تو اس وقت کے لوگوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کا جواب انہیں دیا اور اس کے بعد پھر آپ نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی اور اللہ کی کتاب قرآن مجید جو ہے پڑھ کر انہیں سنایا، اس کی آیات آپ نے ان کے سامنے پڑھی۔ قرآن مجید سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ کر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مما عرفوا من الحق۔ تو یہاں یہ بات جو ہے تو یہ انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور سننے کے بعد پھر ان کی جو کیفیت ہوئی اور انہوں نے اسے پہچانا اور اس پر ایمان لائے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اس کتاب کے کلام الہی ہونے کی تصدیق کی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یہ معاملہ ان کا ہے۔ تو اس کی طرف یہ انہی کی بات ہو رہی ہے، ورنہ یہ نہیں کہ سارے جو عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ سارے اہل کتاب اس پر جو ہے ایمان لا رہے ہیں، بس ان میں سے یعنی ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کتاب کو پہچانتے ہیں، یعنی جس کے پاس کتاب پہلے سے موجود ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کے بارے میں رائے دے سکتا ہے۔ تو یہ لوگ کتاب کو پہچاننے والے تھے اور ان کا معاملہ اسی اعتبار سے رہا کہ انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ اچھا آگے بات جو چلی اس میں مزید اور بھی ان آیات کے اندر اس کی طرف بھی اشارہ آگے آ رہا ہے۔ تو جب یہ مجلس برخاست ہوئی تو ابو جہل اور اس کے چند ساتھی جو ہیں ان لوگوں نے ان کے پیچھے چلے گئے، راستے میں ان کو جا لیا اور پھر انہیں سخت ملامت کرنے لگے، یعنی انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہہ لے بڑے کیسے لوگ ہو تم، یعنی ان کے بارے میں ان سے کہا اور کہا کہ تمہاری قوم نے تو تمہیں بھیجا تھا تحقیق حال کے لیے اور تم جو ہے اپنا اتنی جلدی تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور اس دین کے اندر آ گئے، یہ تم نے کیا کام کیا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس موقع پر کہ جو آگے قرآن مجید ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے آگے، اس میں کہا کہ ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے اور تمہارا کام تمہارے حوالے، ہمارا کام ہمارے حوالے، بہرحال ہم اپنے آپ کو اس طرح سے صحیح بات سے دور نہیں رکھ سکتے۔ تو اس طرح سے انہیں گویا کہ انہوں نے ان کے منہ نہیں لگے اور آگے بڑھ گئے۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے بیان کی، فرمائی کہ دیکھو اس کتاب کی حقانیت اور صداقت پر یہ بات بھی ایک دلیل بن کر سامنے آ رہی ہے، ایک ثبوت بن کر ان لوگوں کے مشرکین مکہ کے سامنے آ رہی ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو اس سے پہلے کتاب کو جانتے تھے وہ لوگ آئے اور انہوں نے اس کتاب کو سنا اور سننے کے بعد پھر اسے تسلیم کر لیا، مان لیا۔ اچھا پھر یہاں پر ایک بات اور سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟
یعنی وہی لوگ جو آئے تھے وہاں پر تشریف لائے تھے، یعنی مسلمان ہوئے. اب ان کے بارے میں ابھی ہم نے کیا کہا، وہاں سے آئے تھے عیسائی تھے، ہم یعنی محاورے کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو پہلے سے مسلمان تھے. تو اصل مسلمان کی بات ہے یہ عیسائیت تو ان لوگوں نے جو اختیار کر رکھی تھی وہ تو کر رکھی تھی، لیکن یہ کون تھے؟ یہ مسلم تھے. یہ واقعی اللہ رب العالمین کے ماننے والے، یعنی اس کی اطاعت کے میں موجود لوگ تھے. اور اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے، یعنی جو کہا گیا اس میں کہ اس سے پہلے یہ مسلم تھے، کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء جو بھی اللہ تعالیٰ نے جنہیں بھیجا ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں مسلمان تھے، مسلم تھے، اور جو دین وہ لے کر آئے وہ دین اسلام تھا. یہ بات اللہ رب العالمین نے بہت واضح طور پر بیان کی ہے اور بتا دیا ہے کہ سارے کے سارے لوگ، کوئی یہودیت لے کے نہیں آیا، کوئی عیسائیت لے کر نہیں آیا، کوئی کچھ اور دین لے کر نہیں آیا، وہ دین کیا لے کر آیا؟ اسلام ہی لے کر آیا. تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بار بار اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. یعنی جب یہ بات کہی جائے گی کہ اب اس کا ترجمہ ہم ویسے کیا کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، ان الدین، بے شک عند اللہ، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. تو اس کا مطلب کیا دوسرے الفاظوں میں یوں بھی کہیں گے اللہ کی طرف سے جو دین آیا ہے وہ اسلام ہی ہے، اللہ کی طرف سے جو دین آیا ہے وہ اسلامی ہے. تو اگر وہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارا کا سارا جو ہے جتنے بھی انبیاء آئے سب ایک ہی دین لے کر آئے، اور وہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. تو اسی لیے قرآن مجید بار بار اس بات کو جو ہے ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ وہ سارے کے سارے رسول جو تھے ان کے بارے میں کیا کہا، وہ سب کے سب مسلم تھے. ان کے بارے میں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، یہودی ولا نصرانیہ، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ مسلم حنیف تھا، یکسو مسلم تھا. تو ان کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور پھر وہ جب دعا کر رہے ہیں خود جب بھی کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی صرف ذریت کی بات نہیں کر رہے کہ وہ ایسی مسلم ہو، امت ایسی اس میں اٹھے، بلکہ خود اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنا مسلم بنا. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پھر ہی کہتے ہیں کہ جب کبھی اللہ نے ان سے کہا کہ مسلم ہو جا، اور انہوں نے کہا میں تو ہوں مسلم ہو گیا. یعنی اپنے لغوی معنوں کے اندر بھی بات آئے گی یہ، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نام رکھا، اور جیسے کہا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ حج کے اندر آخری آیت میں یہ بات جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے، اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، اس سے پہلے بھی تمہارا یہی نام تھا. تو اس میں یہ نہیں کہ صرف اس امت مسلمہ کا نام جو ہے یہ ہے، بلکہ تمام جو تھے انبیاء وہ یہی دین لے کر آئے اور یہی دین پیش کیا انہوں نے. اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے بار بار جو ہے وہ بیان کیا تمام انبیاء کے حوالے سے، کہ ان کے حوالے سے بات قرآن مجید میں سیدھا آیات کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ سب اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مسلم ہی تھے. اچھا، ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے بعض لوگوں کے ذہن میں، اور اس کے اوپر بات کی گئی ہے کہ یہ جو عربی کے اندر ہے مسلم کا لفظ، تو مسلم کا لفظ عربی کے اندر ہے، اس سے پہلے جو مختلف زبانوں کے اندر جو انبیاء آئے اپنا پیغام لے کر آئے، تو پھر وہاں پر کیسے یہ بات ہے؟ یہ تو بنیادی طور پر جو اس میں پیغام ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کا معنی کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر مسلم لفظ ہے، اس کا مسلم کا متبادل کوئی اور لفظ وہاں پر موجود ہے زبان میں، تو وہی مطلب ہوگا اس کا، یعنی اس کا مطلب جو ہے وہی ہوگا. یعنی اس میں جو بات بتائی جا رہی وہ یہ کہ کوئی بھی رسول جو ہے وہ کوئی اور دین لے کر نہیں آیا، بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، یعنی اس کے آگے سر اطاعت جھکا دینا. مسلم کا جو مطلب ہے یعنی سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا اور اس بات کو بلا چوں چرا قبول کرنا. تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ ایک ہی عالمگیر ازلی اور ابدی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے لوگوں کے درمیان میں بھیجا ہے. تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے مسلم ہیں، ہم تو پہلے سے مسلم ہیں. تو اب یہ جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو پہلے کسی نبی پر، جیسے انہی کی بات آ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے، اب جب وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی انہوں نے اپنے اسلام کے اندر ہی آگے بڑھ گئے.
یعنی پہلے بھی مسلم تھے ان کو، اب جب یہ دوسرے رسول کی بات ان کے سامنے آ گئی تو اس رسول کی بات مان کر بھی جو ہے انہوں نے اس اسلام کے اوپر جو ہے آگے بڑھ گئے، یعنی اس کی پیروی کی، اس کو جو ہے انہوں نے قبول کر لیا۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اب مسلمان ہو گئے، تو اس نے انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلم تھے، یعنی ہمارا معاملہ یہ نہیں کہ ہم غیر مسلم تھے اور مسلم ہو گئے۔ تو اس سے وہ چیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کی اہمیت ہے کہ جتنے بھی دین بھیجے وہ سارے کے سارے کیا تھے، یعنی جتنے بھی انبیاء کے ذریعے دین بھیجا بلکہ کہیے وہ اسلام ہی تھا، اسلامی تھا وہ، لیکن لوگوں نے اسے یہودیت عیسائیت میں تبدیل کر دیا۔ اس کی وضاحت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بھی تو آسمانی دین ہے، یعنی یہ بھی جو ہے یہودیت کیا ہے، یہ تو دیکھو توریت کی بنیاد پر ہے، عیسائیت کیا ہے، یہ بھی انجیل کی بنیاد پر ہے، یعنی اللہ کو مانتے، کتاب کو مانتے۔ تو یہ اللہ نے انہیں یہ نہیں بنایا، اللہ نے تو انہیں دین اسلام دیا تھا، انہوں نے اسے یہودیت بنا لیا، عیسائیت بنا لیا، تو اب اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو اس میں واضح ہوتی ہیں ہمارے سامنے۔ آگے فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ رب العالمین انہی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں دوہرے اجر کی بات جو بیان کی ہے کہ دوہرا اجر کیوں ملے گا، یعنی یہ چیز جو انہوں نے پہلے ایک رسول پر ایمان رکھتے تھے، اب دوسرے رسول کی بات سامنے آ گئی، دوسرا رسول ان کی زندگی میں آ گیا اور موجود ہے، اب اس پر ایمان لانا، تو یہ ثابت قدمی اس لیے کہ انسان جو ہے بعض اوقات تعصب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، قومی، نسلی، وطنی، یعنی ساری چیزیں جو ہیں موجود ہوتی ہیں۔ ان گروہی تعصبات سے بچ کر اصل دین حق پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، اور نئے نبی کی آمد ایک امتحان بن کر سامنے آتی ہے کہ اب اسے بھی تسلیم کرے۔ تو انہوں نے اس امتحان میں پورا اتر کے ثابت کر دیا کہ وہ مسیح پرست نہیں تھے، وہ جو ہے کوئی اور موسیٰ پرست نہیں تھے، بلکہ اللہ کو ماننے والے تھے، شخصیت پرستی نہیں تھی، بلکہ رسول کی بات پر ایک رسول نے جو پیغام دیا، اب دوسرا رسول آ گیا اور اس نے جو ہے پیغام دیا، اسلام کے متبع ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، لہذا اس پر وہ آگے بڑھ گئے۔ تو اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں 2 بار اجر، دوہرے اجر کی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے۔ اچھا، اس پر مفسرین نے تھوڑی سی بحث کی ہے کہ 2 بار اجر یا دوہرا اجر، یعنی اس کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے، لیکن بہرحال یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جتنا چاہے دیتا ہے، تو یہاں پر یہ بات بیان کی ہو رہی ہے کہ ان کے اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوہرا اجر رکھا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد آپ کا ہمارے سامنے آتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا، یعنی یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے موجود، اس میں فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک تو یہی ہو گیا کہ جو پہلے ایک رسول پر ایمان لایا ہوا تھا، اسی کی زندگی میں دوسرا رسول بھی آ گیا تو اس پر بھی ایمان لے آیا، یعنی یہ کہ جیسے اب کوئی یہودی سے عیسائی مسلمان بن جانے کی بات ہوتی ہے، کسی درجے کی بات کی جا سکتی ہے، تو کہا کہ جن کو ان میں سے ایک 3 جنہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک وہ ہے کہ جو اہل کتاب میں سے تھا، اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا۔ دوسرا وہ آدمی، اس کے بارے میں بتایا کہ جس کا جو کسی کا غلام ہے اپنے مالک کے حقوق میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا، یعنی اس کی بھی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا، یعنی اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے، یعنی اسے دوہرا معاملہ جو ہے کرنا پڑتا ہے، تو اس اعتبار اس کے لیے دوہرا اجر کی بات کی۔ اور تیسرے فرد اس کے بارے میں بات کی کہ جس کے ملک میں ایک کنیز ہے، یعنی ایک لوڈی ہے، اور اس بنیاد پر اسے تمتع کا حق حاصل ہے، لیکن وہ اسے آزاد کرتا ہے اور آزاد کر کے اسے نکاح کر لیتا ہے۔ تو یہ 3 کے بارے میں کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا، یعنی ان کی نیکی جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں بتایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کسی کا اجر جو ہے ضائع نہیں کرتا ہے، تو یہ ثابت قدمی انہوں نے دکھائی۔ اور بہرحال یہ ایک انسان کے لیے آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس دین کے اندر، جبکہ اس کے دیگر لوگ جو ساتھی ہیں ادھر نہ آ رہے ہوں، اور وہ اسلام قبول کر لے اور جو رسول سامنے ہے وہ اس کی بات مان لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مزید کیا بات بتائی، ان کی خصوصیات بتائیں کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، بالحسنۃ السیئہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ۔ اچھا، ایک تو یہ اصولی بات ہے،
اصولی بات کے طور پر قرآن مجید اسے بار بار بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بدی اور نیکی برابر نہیں ہے، اور تم نیکی بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. سورہ حامیم سجدہ میں بات آنے والی ہے ہمارے سامنے. یہ خصوصیت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کہ یہ کام بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک اصولی بات تو اپنی جگہ پر ہے. تو یہاں ان کے معاملے میں خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. وہ کس بنیاد پر ہے کہ ان کے ساتھ جب لوگوں نے بدتمیزی کی، یعنی ابو جہل اور وہ لوگ جو آئے تھے، تو جب بدتمیزی کی تو اس کا انہوں نے بہتر جواب دیا، یعنی اس کے ساتھ اسی طرح جہالت پر وہ نہیں اترے. تو ایک اصولی بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ یہ برائی کو جو ہے بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں بھلائی کرتے ہیں. اور یہ بات اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ اگر برائی کے جواب میں برائی کی جائے تو برائی میں اضافہ ہوگا. اگر خرابی کے مقابلے میں خرابی، ظلم کے مقابلے میں ظلم، تو بڑھتا جائے گا. تو اس کا معاملہ طریقہ یہی ہے کہ جب آپ برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کہیے کہ خیر کو پھیلانا چاہتے ہیں، شر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو شر کے مقابلہ بھی خیر کے ذریعے کرنا پڑے گا. لوگ چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ کو صحیح بات ہی کرنی ہوگی، آپ کو نیکی کی بات ہی پھیلانی ہوگی، خود بھی نیک بننا ہوگا، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دینی ہوگی، چاہے لوگ کیسی برائی کا معاملہ کیوں نہ کر رہا ہوں. تو اسی سے جو ہے نیکی اور خیر جو ہے آگے بڑھتی ہے. اور پھر یہ فرما دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ بھی ان کی خصوصیت ہے. اب یہاں جو آئے تھے تو کس بنیاد پر آئے تھے؟ رائے حق کی تلاش میں آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ کے بارے میں جاننے کے لیے آئے تھے کہ ایک رسول کی حیثیت سے ایک فرد کی بات سامنے آ رہی ہے، چل کر دیکھا جائے. یعنی کوئی مالی بات نہیں، اس خرچ کر کے آئے تھے، خرچ کرنے کے لیے. تو یہ ویسے اس میں بھی ان کی بات بھی، اور ویسے بھی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اب یہ بات ہے جو ان کے ساتھ ہوئی تھی وہ اللہ نے یہاں بیان کر دی. اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے. تو یہ بات بالکل واضح طور پر جو ہے بیان کر دی. جب انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی جواب دے سکتے تھے، جواب دینے کے لیے تو موجود تھی بات. یعنی یہ قصہ بھی جو پیرائے کے اندر یہاں پر بیان کیا گیا ہے، بات آ رہی ہے سامنے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ دیکھو باہر سے لوگ آ رہے ہیں اور اس رسول کو پہچان رہے ہیں، اس دعوت کی قدر کر رہے ہیں، اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور تم کیسے ہو؟ گھر کا چراغ جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس سے تم جو ہے روشنی لینے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ تمہارا جو معاملہ ہے تو یہ گویا کہیے کہ مشرکین مکہ کو ایک طرح سے شرم دلانے کی بات تھی کہ ذرا سوچو، غور کرو اپنی حالت پر. تمہاری حالت جو ہے یعنی اس پر ماتم کرنا چاہیے کہ لوگ کہاں کہاں سے آگے مستفید ہو رہے ہیں، اور تم جو ہے اس چشمہ فیض سے جو تمہارے اپنے گھر میں بہ رہا ہے اس سے محروم ہو، تم اس کی طرف آنا نہیں چاہتے ہو. تو گویا یہ بات انہیں بتائی جا رہی ہے، یہ بات جو ہے ان کے سامنے. تو یہ کہا جا سکتا تھا ان سے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. سلام علیکم، تمہیں سلام ہے. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے منہ کو نہیں لگتے یا ان کا طریقہ جو ہے اختیار نہیں کرتے. اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اے نبی، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. اب ایک بات تو اسی تناظر میں جہاں یہ آیت نازل ہو رہی ہے جس سیاسی سباق میں، تو وہ بات بالکل واضح ہے کہ دیکھو باہر سے لوگ آ کر ایمان لا رہے ہیں، یہ نہیں لاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ، یعنی آپ اپنی قوم کے بارے میں کتنا فکر مند ہیں اور چاہتے ہیں یہ لوگ ایمان لائیں. اس میں آپ کے عزیز بھی ہیں، ان میں آپ کے پڑوسی بھی ہیں، ان میں سارے آپ کے قبیلے کے لوگ بھی ہیں. آپ کی خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، بلکہ باہر سے لوگ آتے ہیں ایمان لے آتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو یعنی ہدایت کا حاصل کرنا ہے، تو یہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام بات کا پہنچانا ہے. ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ اختیار کس بنیاد پر استعمال کرتے ہیں؟
لوگوں کی خواہش کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں کہ جب لوگ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ ہدایت جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جب لوگ جو ہے ہدایت کو قبول کرنا نہیں چاہتے، یعنی استعداد ان کے اندر اس کے لیے مخلصانہ صداقت پسندی نہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں اس آیت کے بارے میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ بلکہ اس کی یہ روایت صحیحین میں یعنی بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ یہ آیت جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کے بارے میں کس قدر یعنی خواہش مند تھے، کس قدر آپ چاہتے تھے کہ یہ جو ہیں اسلام قبول کر لیں، اور جب ان کا آخری وقت تھا تو اس موقع پر آپ نے بہت چاہا، یعنی آپ نے بار بار ان سے کہا، اپنی حد تک انتہائی کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آئیں، لیکن وہاں جو لوگ موجود تھے، ابو جہل وغیرہ بھی آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب آخر میں چھوڑ دو گے، یعنی وہ کہیے کہ وہی عصبیت پر انہیں ابھارا، تو انہوں نے جو ہے ملت عبد المطلب پر ہی جان دینے کو قبول کر لیا، وہ کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ چیز ہے، تو اس معاملے میں اس کے تفصیل کی بات نہیں ہے نہ، تو لیکن جو حقیقت ہے، جو چیز ہے اس حوالے سے وہ بہرحال یہ سامنے بیان کی جاتی ہے، فصیل بیان کرتے ہیں، حدیث ایسی کتاب میں یہ آپ کے بات آگے بخاری مسلم کی روایت میں، تو یہ اس طرح بھی بات اپنی جگہ ہے کہ یہ ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور یہ ان پر صادق آتی ہے، اس طرح بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مفسرین کا یا اس زمانے میں جو نقل ہوئی ہے روایات، اس میں یہ بات ہے کہ جو واقعہ کسی سے متعلق ہوتا کہتے دیکھو اسی کے مطابق ہوگا، اس کے شان نزول میں اس کو بھی شامل کر دیتے کہ اسی کے مطابق ہے یہ، تو اسی کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر ان کے بارے میں یعنی شوق ذوق رکھتے ہوں، ظاہر ہے ویسے تو آپ ہر ایک کے لیے رکھتے تھے کہ سبھی مسلمان ہو جائیں، سبھی ایمان لائیں، یعنی آپ کا جو جذبہ تھا اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ آپ اس غم میں اپنی جان گلا دیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، لیکن وہ چچا جو کہ آپ کے پشتیبان بنے رہے، آپ کے ساتھ اتنا ان کا اس نے سلوک موجود رہا، اور ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ تعلق آپ چاہتے تھے، یہ بات یہ، لیکن یہاں پر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو رسول کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے، یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے، اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ عدل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، عدل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، زبردستی بھائی ان کو دی ہے زبردستی تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے، پھر یعنی اللہ کا معاملہ جو ہے ساری مخلوقات کے ساتھ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے، ان کے ساتھ سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کے سب جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ بھائی یہ تو بے انصافی ہو گئی، یہ تو اقربا پروری ہو گئی، یہ تو کوئی اور چیز ہو گئی، اور اللہ کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں یہ بات کہی جائے تو بنیادی طور پر یہ بات بتائی کہ جہاں یہ طلب ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تو اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کا کام یہ ہے اور آپ یہ کام کریں، اور باقی معاملہ جس کو اللہ تعالیٰ خود واقف ہے، تو اسی نے کیا کہا، یہ فرما دیا وَهُوَ أَعْلَمُ وَهُوَ أَعْلَمُ، عالم کیا ہے؟ اس سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہے، وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے بالمہتدین، کون لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، لہذا جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے، تو اللہ کے علم پر اعتماد کیا جائے۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑا ان کا گویا کہیے کہ جسے کہا جائے کہ بڑا مدلل یا بڑا زوردار اعتراض تھا، یا یہ وجہ تھی جسے جواز بنا کر وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے ان کی بات مان لیں، ہم کیسے ان کی بات مان لیں۔ آج ہمیں جو مقام حاصل ہے عرب کے اندر وہ کس بنیاد پر حاصل ہے؟ وہ ہمیں اس بنیاد پر حاصل ہے کہ آج ہم جو ہے اس گھر کے مجاور ہیں، اور آج ہمارا یہ حیثیت یہاں پر جو ہے تسلیم کی جاتی ہے، اور سب لوگ اسی بنیاد پر ہمیں مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہمارا یہ مقام جو ہے یہ مقام باقی نہیں رہے گا،
یعنی ابھی جو گویا کہ یہ ساری تجارت جو مالی طور پر سارا معاملہ ان کا تھا کہ یہ پوری تجارت ایک طرح سے ان کے قبضے میں تھی گویا، یعنی صورتحال اس طرح کی تھی، اس کیفیت میں تھے کہ ایک ان مقبوضات سے گزرنا، ان جگہوں پہ سے جانا کہ دوسروں کے اختیار میں، وہاں انہیں جو گزرنے کی بات کس بنیاد پر تھی کہ ان کا یہ حیثیت تسلیم کی جاتی تھی۔ مکے کے اندر ان کا جو یعنی متولی تھے بیت اللہ کے، اور بیت اللہ کا جو مقام لوگوں کی نظروں میں تھا اس کی بنیاد پر، اور قریش کی حیثیت کو حیثیت مسلمہ تسلیم کیا گیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو انہیں جو کچھ اس موقع پر حاصل تھا تو یہ سمجھتے تھے اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو پھر ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، شاید لوگ ہمیں یہاں رہنے بھی نہ دیں، ہماری وہ بات ہی شاید یہ ہم سے چھن جائے گا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خود مرکز اسلام بنے گا، یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا ہونے والا آگے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار انہیں بتا رہے تھے، بتایا کہ اگر اس کلمے کو قبول کر لو تو عرب و عجم تمہارے ہوں گے، آپ نے بتایا، انہیں کھول کر یہ بات بتائی، لیکن انہیں اعتبار نہیں تھا، یقین نہیں آ رہا تھا، تو کہتے تھے ہم اونچک لیے جائیں گے، یعنی ہماری معاشی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا پرستی کا جو ان کو مرض لگا ہوا تھا اس معاملے میں، تو یہ ان کی بے بصیرتی تھی۔ وقت نے ثابت کیا کیا صورتحال بنی، یعنی جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے اللہ نے کہیں زیادہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو فرما دیا آگے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، یعنی اس حرم کو جو حرم کی حیثیت ملی ہے وہ ان کے دینے سے ملی ہے، کیا اس میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن، کوئی حصہ ہے کہ ہاں اس حرم کی یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اس کی بنیاد پر لوگ ان کا احترام کرتے ہیں؟ یہ حیثیت تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تب بھی اس کی بنیاد پر انہیں بہت کچھ حاصل ہے، تو جب اللہ کی فرما برداری کریں گے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی اس حرم کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بنایا ہے، اور آج بھی ہم اس کا تجربہ خود کرتے ہیں، کہا اس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں، ہر طرح کے ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف خاص طور پر جو ہے یہ رزق کے طور پر آتے ہیں۔ اور اس میں کہا ہے اس پر بات کرتے ہیں، ثمرات ایک تو یہ نا پھلوں کی بات ہوتی ہے، یعنی پھل ہے، لیکن ثمرات جو ہے درختوں کے پھل نہیں کہا، ثمرات کل شیء، ساری چیزوں کے ثمرات۔ تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ ثمرات ساری چیزوں سے مراد کیا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اور بھی کھانے کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں، مشینوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کا جو ثمرات ہیں، گاڑیاں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، یہ سب کے سب جو وہاں موجود ہوتی ہیں، ملتی ہیں، اور کس طرح سے وافر ہے، یعنی اگر ایسے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں تو بھی ہمارے سامنے جو کیفیت ہے۔ اب جا کے کچھ تھوڑی بہت انہوں نے کچھ کام وام کیا ہے، کچھ زراعت کا معاملہ، ورنہ ہر طرف سے آتا، ہر دور میں آ رہا، اور اب بھی اتنا نہیں ہے کہ یہاں پر ہر وقت میں لاکھوں کی تعداد میں افراد موجود رہتے ہیں، اور خاص حج کے موقع پر کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے رمضان کے اندر، لیکن کبھی یہ آپ کی بات سننے میں نہیں آئی کہ یہاں کسی چیز کی تنگی جو ہے وہ واقع ہو گئی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت بھی انتظام تھا، آج بھی ہے۔ تو کہا کہ یہ تو ہم نے کیا ہے، تو ہم نے جب نافرمانی کی حالت میں بھی تم سے روکا نہیں ہے، تو فرما برداری کی حالت میں آؤ گے تو پھر تو مزید دیں گے، تو کیوں تم اس معاملے میں جو ہے اندیشوں کے اندر مبتلا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس طور پر ان کے سامنے بات رکھتے ہیں، تو کہتے کیا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ یعنی بہت سے لوگ جو ہے اپنی قابلیت اور اس کو جو ہے اپنے اس کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، بھائی اللہ کی طرف سے عنایت ہے، یہ اللہ نے یہ مہربانی کر دی ہمارے اوپر، تو یہ مہربانی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ بس سمجھ نہیں رہے تھے۔ تو آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ ارے تمہاری معیشت تو کچھ بھی نہیں، اس کی وجہ سے تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ آپ دیکھو جن کے پاس بڑی بڑی معیشتیں تھیں، بڑی بڑی ان کے پاس ان کی تجارتیں اور کاروبار اور سب چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، کیا کام آئی ان کے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ کی پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا، تو جو مثالیں دی پچھلی قوموں کی تو سامنے ہی بات بتا دی گئی کہ دیکھو سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا، تو یہ معیشت بچا نہیں سکے گی۔ آج اگر تم اس معیشت کی بنیاد پر کام کر رہے ہو تو یہ تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور تمہارا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ
ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں، جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں۔ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اللہ کی صفت ظالم نہیں ہے، تو ظلم کا سوال ہی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا جب کوئی سزا آتی ہے، جو عقوبت آتی ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیا تھا، لہٰذا سزا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین موقع دیتا ہے، سب کچھ کا پوری طرح حجت تمام کرتا ہے۔ پھر جب لوگ اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا لیتے ہیں، پھر ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے۔ تو بتا دیا کہ ایک طرف تو انتظام یہ کیا کہ حجت تمام کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے رسول بھیج دیے گئے، تمہارے درمیان بھی رسول موجود ہے۔ اب تمہارے درمیان یعنی اس وقت میں ان سے بات ہو رہی ہے، تمہارے درمیان بھی ایک رسول موجود ہے، لہٰذا تمہارا معاملہ بھی معلق ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ تو ایک طرف تو یہ کہ ایک کام تو یہ ہو گیا کہ رسول تمہارے درمیان ہے، اور دوسری بات کیا بتائی؟ ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، جب تک کہ اس کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں۔ تو تمہارا ظلم جو ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی، ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے، جیسے ابھی ایک آیت آئی تھی پہلے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات تھی کہ ظالم جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تو ظالم کے لیے کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے، یعنی ظلم جب کسی معاشرے کے اندر بڑھ جاتا ہے، یعنی تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن ایک اصولی بات ہے، جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ ان قوموں کی شامت آ جاتی ہے، یعنی ظلم کرنا، ظلم کو گوارا کرنا، ظلم کا ساتھ دینا، ہر اعتبار سے یہ چیزیں جو ہیں یعنی کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی، دیکھو تمہارا معاملہ بھی یہی ہے کہ معلق ہے، اس وقت رسول موجود ہے اور تم ظالمانہ روش اختیار کر رہے ہو۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا کے بارے میں یہ چیز اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں جو ان کے سامنے تھیں، جو انہیں بتایا جا رہا تھا، دلائل دیے جا رہے تھے، اب ان کے اس عذر کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں بھئی یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو پہلے تو بتایا ایسا ہوگا نہیں، پھر کہا فرض کرو اگر ایسا ہو بھی تو کیا ہے؟ یہ تو عارضی چیز ہے، یہ تو بہت تھوڑا سا معاملہ ہے، یہ اس کی بنیاد پر تم ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ اپنے اس کو مول لے رہے ہو، یعنی جو آگے آنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی جو زندگی جو چند سالوں پر محیط ہے، یعنی زندگی کتنی ہے؟ چند سالوں پر محیط ہے، یہ نہ ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ اس کے اندر انسان کو کوئی ایسی چیز ملنے والی ہے جو اس کے پاس ہمیشہ رہے۔ تو موجودہ عارضی زندگی میں انسان خواہ کتنا ہی سر و سامان جمع کر لے، بالآخر چھوڑ کر چلا جائے گا، اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اگر کوئی شخص، یعنی عقل کی بات کیا ہوگی، چند سال کیسے ہی عیش کے ساتھ بسر کر لے، دارے سے ختم ہو جانا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس بنیاد پر کہ چند سال کے عیش کے بعد جو ہے ہمیشہ کی مصیبت مول لے لے، تو اسے کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ ہر عقل مند آدمی یہ چاہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑے دن کی پریشانی میں گوارا کر سکتا ہوں، دائمی عیش کے لیے اس کی خاطر، یعنی آدمی اس کے لیے جو ہے کرنے کے لیے، یعنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ متاع حیات دنیا وزینتها، اس کی زینت ہے، یعنی یہ اس کی آرائش ہے، اور یہی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ سورہ کہف میں ہم پڑھ کر آئے، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ مطالبہ نہیں کرتے، یعنی اللہ کا دین یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ انسان اس زینت کو، اس متاع حیات دنیا کو ٹھوکر مار دے، یعنی اس کو چھوڑ دے، اس سے کنارہ کش ہو جائے، یہ مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ بتاتا یہ کہ اس کی حیثیت کو پہچانو، یہ صرف اس کی حیثیت اتنی ہے، اور آخرت کو اپنے سامنے رکھو، وما عند اللہ خیر وابقى، اللہ کے پاس جو ہے بہتر بھی ہے اور باقی تر بھی، ابقا بھی ہے، قائم رہنے والی بھی ہے۔ تو اب اگر اس معاملے میں جب کبھی یہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائے، یعنی کیا ہے؟ اگر یہ معاملہ سامنے آ جائے کہ دنیا یا آخرت، تو آدمی دنیا چھوڑ کے آخرت کو ترجیح دے، یہ بات ہے۔ لیکن اگر دنیا اور آخرت مد مقابل نہیں آتی، بلکہ انسان دنیا کو بھی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، دنیا کو حاصل کرنا ہے، دنیا کو استعمال کرنا۔ تو یہ تو معاملہ اس وقت ہے کہ جب یہ دو ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں، ایک دوسرے کی ضد بن جائیں، کہ دنیا
اگر لیتے ہو تو آخرت جا رہی ہے، یعنی ایسے راستے سے آدمی لے رہا ہے، تو اس کا عقل سلیم کا مطالبہ کیا ہے کہ پھر آدمی دنیا چھوڑ دے گا، آخرت کو اختیار کر لے گا۔ تو یہ چیز ہے جس کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، اپنی کوالٹی کوانٹٹی ہر اعتبار سے اس کی حیثیت بالکل کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تو تم نے صرف اس کو بنیاد بنا کر، اب یہ ان کے اس پہلو سے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ ہماری وہ بات باقی نہیں رہے گی، اول تو ایسا ہوگا نہیں، یہ بتا دیا، اور اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو انسان آخرت کے لیے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہی عقل مند، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل کو جو ہے بنیاد بنا کے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو عقل سے کام لو۔ یہ بات جو ہے تمہیں سوچنی چاہیے کہ تمہارے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز مضر۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین۔ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، وہ کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ دونوں آدمی الگ الگ ہیں۔ یعنی اس کا معاملہ کیا ہے؟ اچھا وعدہ کس سے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جو اللہ کی بات مانے گا، یعنی اس سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اسے وہ عطا فرمائے گا، تو اللہ نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور پھر دوسرا کون ہے؟ دنیا میں ساز و سامان تو دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن بتا کیا دیا؟ اس کے اندر الجھ کر اور اس کو نظر انداز کر دینا، جو بات اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جو پیغام ملا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سزا آخرت کے اندر جو ہے سزا کے طور پر سامنے، یعنی وہ حالات جو ہے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے۔ یعنی اب کہاں سے ذکر ہو رہا ہے؟ یہ حشر کے دن۔ حشر کے دن اب کیا ہے؟ اب یہ جو جن کی بنیاد پہ سارا کام چل رہا تھا، یہ جو اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ پوچھیں گے ہاں کہاں ہیں وہ شریک جن کو جو ہے تمہیں ان کا زوم رکھتے تھے، اب تمہیں بچائیں گے، تو اب آ جاؤ اس مقام پر۔ قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون۔ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے اس مقام پر جو بات ہے، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ایک تو بندگی کرنے والے جنہوں نے شریک ٹھہرا رکھا تھا بھئی یہ کام آئیں گے کل، اب کہا پہلے تو لاؤ بلاؤ انہیں، کہاں ہیں وہ؟ اب وہ بھی وہیں موجود ہوں گے، تو ان کے بولنے سے پہلے وہ خود ہی بول رہے ہیں، یعنی جنہیں شریک ٹھہرایا تھا وہ خود کہہ رہے ہیں، یعنی انہیں پتا کہ اب تو بات ہماری آ رہی، تو کہتے ہیں نہ 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 ہم نے یہ کام نہیں کیا، یعنی یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ بات ٹھیک ہے کہ جیسے ہم گمراہ تھے ہم نے انہیں بھی گمراہی کی دعوت دی، ہم نے بھی انہیں گمراہی کی دعوت دی، ہم نے زبردستی تو نہیں کی ان کے ساتھ میں، یہ خود ہی ادھر آنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک گئی۔ جہاں شیطان کی دعوت تھی وہاں رحمان کی دعوت بھی موجود تھی، دونوں جگہ دعوتیں تھیں۔ رسول کا بھی کام، جیسے پیچھے بات گزر گئی، رسول بھی زبردستی کسی کو پکڑ کر یہاں نہیں لاتا، شیطانوں کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں انسان کو آزاد کرتا ہے، جبر نہیں کرتا، بات پہنچاتا ہے، سمجھاتا ہے، شیطانوں کیسے یہ اختیار دے دے گا کہ تم زبردستی کر لو اس کے بندوں کے ساتھ؟ یعنی وہ تو جب رسول کے بارے میں کہا کہ بھئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ ہاں ہم نے جو ہے گمراہی اور ہدایت کو الگ الگ واضح کر دیا، اب اختیار ہے اس انسان کا، اب اختیار ہے۔ تو وہ کہیں گے بھائی ہم تو خود گمراہ تھے، انہیں بھی ہم نے دعوت دی، یہ بھی چلے آئے، تو جیسے ہم قصوروار ایسے یہ بھی قصوروار، ہمارا تو معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی ہماری بندگی تھوڑی، یہ تو اپنی خواہشات نفس کی بندگی کر رہے تھے۔ انسان کہاں جاتا ہے؟ جہاں اس کا دل چاہتا ہے، یعنی یہی مسئلہ تھا نا، کیوں گئے وہاں پر؟ دل چاہتا ہے، تو کہا کہ یہ ہماری بندگی نہیں کر رہے تھے، تو اس طرح وہاں پر معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا آگے وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔
یہ اللہ کی طرف سے آج یہ بات موجود ہے کہ دیکھو کل یہ بات معاملہ ہونے والا ہے. تو آج جو لوگ اس سے یعنی اس حقیقت کو ان کے سامنے قرآن واضح کر رہا ہے، اس کو پہچانے، تو یہ بات اس وقت ان کے سامنے تھی، آج بھی یہ بات موجود ہے. اس اعتبار سے کہ اللہ کے ساتھ اپنی عبادت میں یعنی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کی عبادت میں کسی کو، اور اس کے ساتھ یکسوئی اختیار کریں، دین حنیف یعنی حنیف مسلم حنیف بن جائیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا، کوئی جواب نہ سوجے گا اور نہ یہ آپس ہی میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. بس فرما دیا البتہ جس نے آج توبہ کر لی، جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں شامل ہوگا. تو یہ تو معاملہ واضح کر دی، دنیا کا عمل کی جگہ دنیا ہے، آخرت میں مایوسی ہے، آخرت کے اندر حسرت ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے. تو عمل دنیا میں، تو توبہ کہاں ہے؟ دنیا میں. ایمان دنیا کے اندر مطالبہ ہے، وہاں تو سبھی مانیں گے اللہ کو، کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا، سب مسلمان سب یعنی مومن اس حیثیت سے کہ اللہ کو مان رہے ہوں گے، انکار کوئی نہیں کرے گا، حقیقت سامنے ہوگی. لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. فرما دیا کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ساتھ ہی ساتھ عمل صالحا فعسیٰ ان یکون من المفلحین، تو انہی سے بارے میں توقع ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ خود ہی اپنے کام کے لیے اسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اللہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی یہ کہتے تھے، ان کا اعتراض تھا یہ کہ یہ رسول جو ہے آخر یہ طائف کے اور مکے کے بڑے بڑے آدمی سب کہاں چلے گئے تھے کہ انہیں منتخب کر لیا اللہ نے رسول؟ بھائی بڑے بڑے سردار پڑے ہوئے تھے، آخر ان میں سے کسی کو اللہ بنا دیتے. تو اللہ تعالیٰ کا اللہ کا اختیار ہے، اللہ جانتا ہے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تمہارا کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اسے کیا کام کرنا ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اسی کے لیے حمد ہے، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اب یہ جو بات اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے، دنیا میں بھی اللہ ہی کے لیے حمد ہے، آخرت میں بھی ہے اسی کے لیے، وہاں بھی. تو دنیا میں بھی انسان کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. اور یہ جو یہاں پر وَلَهُ الْحُكْمُ، اب اللہ تعالیٰ نے فرما روائی کی بات، ابھی پیچھے بات گزری تھی کہ فرعون کا بھی دعویٰ کیا تھا اللہ کے حوالے سے، یعنی وہ جو ایک بتوں کی یا جس کی بھی پوجا کرتا وہ اپنی جگہ یا سورج کی، لیکن حکمرانی وہ اپنی مانتا تھا، بس حکمران میرے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اللہ کا جو صفت حکمران یہ جو ہے حکمرانی ہے، یعنی اللہ ہی کا ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، یا وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کے لیے حکم ہے، حکمرانی ہے، یہ اس کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. صفت حاکمیت جو ہے اس کو اس طرح سے قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ گویا کہ یہ کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنا ہے. تو صفت حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ ہی حکم دینے کا مجاز ہے. ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یعنی کہتے ہیں کہ حمد بھی تیری ہے، اسی یہ بات تو یہاں آ رہی ہے کہ حمد بھی ہے اس کی اور نعمت بھی اسی کی ہے، ملک بھی اسی کا ہے، یعنی بادشاہت بھی اسی کی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ ہی کے لیے حکم، یعنی اس کو تسلیم کرنا کہ حکم دینے کا اختیار اللہ کا ہے، حکمرانی اسی کو زیبا ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے حمدہ کو ہے. تو یہ بات بتا دی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. بالآخر اسی کے پاس حاضری ہے، اور وہیں پلٹائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہاں حساب کتاب کا معاملہ. یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے چلیے پلٹ کر یہاں پر آ گئے، اب ٹھیک ہے نئی زندگی دوبارہ شروع ہو گئی، پھر سے
آزمائش؟ کہا نہیں، آزمائش دنیا میں ہے، آخرت کیا ہے؟ حساب کی جگہ ہے۔ عمل کا مقام دنیا، نتیجے کا مقام آخرت۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آخرت کے اندر بہترین اجر کا بندوبست کر دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔